بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج کا یہ موضوع رمضان المبارک میں قرآن شریف کی تلاوت ہے اور قرآن کا کیا مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشادات فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت عرش کے علاوہ ہر شے سے افضل ہے، کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت عرش کے علاوہ ہر شے سے افضل ہے۔ اس روایت اور حدیث کو حدیث کی مشہور کتاب کنز العمال میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اس کے لیے جنت میں بلند درجہ ہوگا، نور کا چراغ ہوگا۔ حدیث شریف میں قرآن پڑھنے والوں اور نہ پڑھنے والوں کی ایک خوبصورت مثال بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال ایک عمدہ اور کثیر الفائدہ پھل کی طرح ہے، جس کا ذائقہ اور خوشبو پاکیزہ ہے اور عمدہ ہے۔ قرآن کریم کی اتنے فضائل تو عام حالات میں ہیں، رمضان المبارک میں اس عظیم کتاب کی برکات کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری شریف کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جبریل امین کے ساتھ اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے سمجھا کہ شاید 100 آیتوں کے بعد آپ رکوع فرمائیں گے، مگر اس کے بعد بھی آپ کی تلاوت جاری رہی۔ میں نے خیال کیا کہ شاید سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع فرمائیں گے، مگر آپ نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ نساء کی تلاوت آپ نے شروع فرمائی۔ سورہ نساء یہ عورتوں ہی کے نام سے اس کا نام دیا گیا۔ نساء کے معنی عربی میں عورتیں آتا، تو سورہ نساء کی تلاوت فرمائی۔ گویا ایک رکعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5.25 پارے تلاوت فرمائے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے تلاوت کرتے تھے۔ جب کسی ایسی آیت پر سے گزرتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو رک کر اللہ کی تسبیح میں لگ جاتے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اور جب کسی دعائیہ آیت پر سے آپ کا گزر ہوتا تو اللہ سے مانگتے، اور جب کسی پناہ مانگنے والی آیت کی تلاوت فرماتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب فرماتے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، اپنے گھر کا تذکرہ اور تعریف مخصوص نہیں ہے، یہ میں نے حدیث جب سنائی تو میری والدہ مرحومہ یاد آ گئی۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ جب تلاوت کرتی تھی تو ان کا یہی حال ہوتا تھا۔
رمضان کے تعلق سے سلف صالحین کے جو معمولات کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں ان میں تلاوت قرآن کا بطور خاص ذکر ہے۔ حضرت قتادہ رحمہم اللہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عام دنوں میں 7 راتوں میں ایک قرآن ختم کر دیا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ حضرت نخعی کا بھی یہی معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں 3 دنوں میں ایک قرآن اور آخری عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن پورا کر لیتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگرد، امام شافعی کا آپ سب نے نام سنا ہوگا، ان کے شاگرد ربیع ابن سلیمان اپنے استاد گرامی کے معمولات رمضان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد یعنی سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ رمضان میں 60 قرآن ختم کرتے تھے، اور یہ تلاوت صرف نماز کے اندر ہوتی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ حال تھا کہ آپ حدیث کی مجلسیں برخاست کر دیتے تھے اور تلاوت قرآن میں منہمک ہو جاتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تلاوت کرتے رہتے تھے۔ غرض تمام بزرگان دین کا یہی معمول رہا ہے، گویا تلاوت قرآن رمضان کی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی امت میں تلاوت قرآن کا یہ ذوق زندہ ہے، اور کاش کی اور زندہ ہو جائے۔ جس قدر رمضان میں یہ کتاب عظیم تلاوت کی جاتی ہے اتنی کسی اور مہینے میں اس کی تلاوت نہیں ہوتی۔ ہر مسلمان کے گھر سے اس کی آیات کو گونجنی چاہیے۔ ایک مسلمان کا اپنی کتاب ہدایت سے مضبوط تعلق ہونا ہی ایمان کی اولین شرط ہے۔ زندگی کے جھمیلوں میں پڑ کر کبھی کبھی ہمارا یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اسے غفلت کی نظر کر دینا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے وہ ایک قرآن بھی ختم نہ کر سکے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان کے شروع میں تو بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، ہماری مسجد وہاں تک بھر جاتی تھی وہ شروع میں، اس قدر جوش، اور روزے تو جیسے تیسے، مگر جو دن گزرتے چلے جاتے ہیں ان کا یہ جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ روزے تو جیسے تیسے رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا جو سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا وہ باقی نہیں رہ پاتا۔ کچھ دن تو خوب تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کا وقفہ گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز تراویح کا بھی حال ہے کہ نماز کے تراویح کی نماز میں 2-4 دن تو بھیڑ رہتی ہے، جوش رہتا ہے، پھر صفیں کم ہونے لگتی ہیں اور مستقل نمازی ہی پھر مسجد میں نظر آتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کی عظمت کو دھیان میں رکھ کر اپنی عبادت کا نظام مرتب کریں تو شاید یہ سلسلہ آخر تک چلتا رہے۔ روزہ اور نماز کے ساتھ تلاوت کا ایک خاص وقت متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس خاص وقت کے لیے ہم یہ بھی طے کر لیں کہ ہمیں کتنے پارے یومیہ پڑھنے ہیں تو امید ہے کہ اس طرح تلاوت پر پورے مہینے انشاءاللہ پابندی رہے گی۔ بلکہ اگر ہم اسے رمضان کے علاوہ مہینوں تک بھی لے جائیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کی دوسری بات نہیں ہو سکتی۔ بس صرف عزم ارادے کی ضرورت ہے۔ روزانہ تلاوت قرآن کا معمول بنانا چاہیے، خواہ چند صفحے ہوں، چند آیتیں ہی کیوں نہ پڑھی جائیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن
تو تلاوت کرنے کی اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔